لائف اسٹاک پروڈکٹ کی بڑھتی ہوئی طلب اور اس سے منسلک پناہ اقتصادی مواقع کے باوجود شعبہ لائف اسٹاک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں وسائل کی کمی، تجارتی معیار کی تکمیل سب سے نمایاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے لائف اسٹاک سیکٹر میں ایسی اصلاحات کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ پیداواری لاگت میں بھی کمی لائی جا سکے گی۔ بریڈ امپروومنٹ پروگرام کے تحت غیر معیاری مویشیوں کو پیداواری اثاثوں میں تبدیل کرنے کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں جانوروں میں منہ کھر کی بیماری کے تدارک کے لیے آئندہ مالی سال میں 4 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں 2 ارب روپے کی لاگت سے لائف اسٹاک کارڈ کا اجرا کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں 40,000 کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجموعی طور پر آئندہ مالی سال میں شعبہ لائف اسٹاک کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، معاشی سرگرمیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے معیاری انفراسٹرکچر لازم و ملزوم ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ سڑکوں اور شاہراہوں کے نیٹ ورک کی توسیع اور تعمیر و مرمت پر توجہ دی ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صوبے بھر کی شاہراہ کی مد میں 143 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جس میں سے 58 ارب روپے کی رقم 528 جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں صوبے میں مساوی ترقی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خستہ حال اور پرانی سڑکوں کی بحالی کے لیے 135 ارب روپے کی لاگت سے 482 اسکیموں پر مشتمل ایک بڑا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ملتان وہاڑی اور فیصلہ آباد چنیوٹ سرگودا سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کا منصوبہ پچھلے کئی سالوں سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ ہماری حکومت نے اس مد میں اگلے مالی سال کے لیے 6 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہماری نظر میں حقیقی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس میں تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایات پر جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہر شعبہ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں جنوبی پنجاب سے متعلق چیدہ منصوبہ جات کی تفصیل میں اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روڈز ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت 684 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی 31 ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے مظفر گڑھ علی پور پنجناد ترنڈا محمد پناہ سڑک کی تعمیر و بحالی 13 ارب روپے کی لاگت سے ملتان وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 12 ارب روپے کی لاگت سے بورے والا وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 10 ارب روپے کی لاگت سے 581 بنیادی صحت مراکز کی تعمیر و بحالی 8 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے
ملتان اور بہاولپور میں ماحول دوست بسوں کی فراہمی، 7 ارب روپے کی لاگت سے ملتان سیف سٹی پروگرام کی تکمیل، 4 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں غیر رسمی اسکولوں کے ذریعے تعلیم کا آغاز، 2 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب کی خواتین کے لیے ایسٹ ٹرانسفر ٹو وومن آف ساؤتھ پنجاب پروجیکٹ کا آغاز، 1 ارب روپے کی لاگت سے کینسر سینٹر نشتر ہسپتال ملتان کی تعمیر۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت وائلڈ لائف اور فشریز کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ان شعبوں کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں بالترتیب 6 ارب 40 کروڑ روپے اور 5 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں، ان کو قومی دھارے میں شامل کیے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ خواتین کی بہبود و ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، چاہے وہ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کا قیام ہو یا ورکنگ وومن ہاسٹلز کی تعمیر، خواتین کے لیے معاشرتی تحفظ کی فراہمی ہو یا وراثت اور جائیداد کے حقوق کا نفاذ، انصاف تک فوری رسائی ہو یا جنسی ہراسانی اور گھریلو تشدد کا خاتمہ، ہماری حکومت خواتین کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ معاون ماحول بنانے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال 2024-25 میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 1 ارب 40 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 137% زیادہ ہیں۔ جناب اسپیکر، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پر سرکاری ملازمین اور پینشن کی آمدنی محدود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مہنگائی سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمین اپنی ساری زندگی عوامی خدمت اور قومی ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں صرف کر دیتے ہیں، لہذا ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھے۔ اس ضمن میں حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 16 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہ میں 25% اور 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے 20% اور پینشن کی مد میں 15% اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ میڈیا ورکرز کے لیے 1 ارب کی ہیلتھ انشورنس اسکیم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔